بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں یاد ہوتی ہیں اور ہم نے اسے کئی بار پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ انسانی عادت ہے، انسانی فطرت ہے کہ جو چیز انسان نے ایک بار سنی ہوئی ہو دوبارہ اس کو سننے کو انسان کا دل نہیں کرتا، اور وہ اسے سن کر وہ خوشی اور وہ فرحت نہیں ملتی۔ لیکن جہاں تذکرہ محبوب ہو، انسان کا دل کرتا ہے بار بار سنے۔ قرآن کریم نے ایسے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں نا تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا، آپ کی شان کا، آپ کی رفعت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہم چاہتے ہیں بار بار سننے کو ملے، بار بار سننے کو ملے کہ ہم اتنے خوش قسمت کہ ہمیں اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا۔ حدیث مسند احمد بن حنبل کی 8255 نمبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، انی لانظر الی ما ورائی کما انظر الی ما بین یدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، جیسے تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، اب جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ، اپنے رکوع بھی صحیح کیا کرو، اپنے سجدے بھی صحیح کیا کرو۔ گویا یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ کام خیال سے کیا کرو۔ 3 باتیں اس میں ذکر ہوئیں، ایک تو صفوں کا ذکر ہوا کہ صفیں صحیح رکھا کرو، اور دوسرا رکوع کا ذکر ہوا کہ اچھے طریقے سے کیا کرو، تیسرا سجدے کا ذکر ہوا۔ یعنی یہ تینوں کتنی اہمیت کی باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیچھے دیکھنے کا ذکر کیا تو ان 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اپنا صفیں صحیح رکھو، اپنے رکوع صحیح کرو اور اپنے سجدے صحیح کرو۔ اور ایک روایت میں بڑا حسین جملہ ہے کہ تمہارا تو خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، یہ تو بظاہر نظر آ جاتا ہے نا رکوع سجدہ، تمہارے دل کی کیفیت بھی مجھ سے چھپی نہیں ہے۔ اب یہاں جتنا مرضی آپ اللہ کا ذکر کریں، اس کی تعریف و توصیف کریں، کہ حضور فرماتے ہیں جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ وہ کس قدر خوش قسمت ہوں گے کہ جنہیں یہ شرف ملا ہوگا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی دیکھ رہے ہیں اور پیچھے بھی ہم آپ کی نگاہ میں ہیں، ہم پیچھے بھی آپ کی نگاہ میں ہیں۔ تو انہیں کتنی تسلی دی گئی کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف آگے ہی نظر آتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں بڑا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منزلت کو، اپنی شان اور رفعت کو خود بیان فرمایا کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میں بے شک اللہ کا حکم تمہیں سناتا رہوں کہ میں تم جیسا ہوں، اور میرے پاس کہہ دیا گیا نا، اے محبوب اعلان کیے، کہہ دیجئے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اللہ کے خزانے نہیں جانتا، میں یہ نہیں جانتا، لیکن فرمایا یہ ہے کہ میں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی اپنے پیچھے اب پیچھے کس چیز سے دیکھتے تھے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حواس خمسہ عطا کیے ہیں، کان سے انسان دیکھ نہیں سکتا، اور آنکھ جو ہے وہ صرف سامنے نظر کا کام کرتی ہے، بصارت جو ہے اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک کرائیٹیریا ہے، اس سے نکل کر آنکھ اپنا کام نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اپنے پیچھے دیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو خالی تو بیان نہیں کر سکتے، ایسے تو خالی نہیں بیان کر سکتے کہ ایسے ہی کر دیا ہو، تو اب اللہ نے آپ کو کیسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے محبوب کا امتی بننا نصیب فرمایا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔